تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یہ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی 10ویں رکوع کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ جیسا کہ سورہ اعراف کے اندر حضرات انبیاء علیہم السلام کے حالات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ حالات کا تذکرہ الحمدللہ اب تک 5 انبیاء علیہم السلام کا ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان حضرات کے بارے میں کچھ معلومات آپ حضرات کو اس سے پہلے اپنے بیانات میں سورہ اعراف کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے بیان کر چکا ہوں۔ اب آج جو میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی ہیں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو حضرات انبیاء میں خطیب الانبیاء حسن بیان کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ اتنا اچھا بیان کرتے تھے، اتنا بہتر بیان کرتے تھے کہ ان کو حضرات انبیاء میں خطیب الانبیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے مدین کی جانب بھیجا تھا،
اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مدین کی جانب بھی بھیجا تھا، اور جب مدین والوں کو عذاب آ گیا تو اس کے بعد پھر آپ کو ایک اور جگہ بھیجا گیا، وہ اصحاب الایکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، یعنی جنگل والے ایک جگہ اور بھیجا گیا تھا جس کو ایکہ کہا جاتا ہے یا بن کہا جاتا ہے۔ تو بعض حضرات علماء اور فضلاء اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وہاں الگ گئے تھے اور یہاں پہ الگ گئے تھے، لیکن اکثر حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی جگہ گئے تھے اور ایک ہی لوگوں کو دین کی دعوت اور تبلیغ کی تھی، لیکن جب عذاب آیا ہے تو کسی پر کچھ آیا ہے اور کسی پر کچھ آیا ہے۔ یہ حضرات مفسرین کے اقوال ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم دو بیماریوں کے اندر مبتلا تھی، یعنی دو گناہوں کے اندر مبتلا تھی۔ اس کے علاوہ کہ وہ شرک کرتے تھے، یہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، یہ تو جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ان کا پہلا کام اور پہلی دعوت یہی ہوتی تھی کہ شرک نہ کرنا اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجنا۔ لیکن شرک کے علاوہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے علاوہ یہ قوم شعیب دو بیماریوں کے اندر مبتلا تھی اور دو خرابیوں کے اندر مبتلا تھی۔ ایک خرابی یہ تھی کہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی، اور دوسری چیزوں کے اندر بھی قطر بیونت کیا کرتی تھی، یعنی گھاٹے میں ڈالتی تھی لوگوں کو۔ اور اسی طریقے سے دوسرا کام ان کا یہ تھا کہ ناجائز ٹیکس وصول کیا کرتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام پر جو ایمان لاتا تھا اس کو دھمکاتے تھے اور اس کو دین سے دور کرتے تھے۔ تو یہ دو خرابیوں کے اندر یہ قوم مبتلا تھی۔ تو اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر کیا جا رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کیا کیا سمجھایا۔ سب سے پہلا کام جو ان کے اندر تھا، جو برا کام تھا حقوق العباد میں، کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، یعنی جب کسی کو تول کر دیتے یا کسی کو ناپ کے دیتے تو اس کے اندر ڈنڈی مار لیا کرتے تھے اور اس کے اندر کم دیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں کو چیز کم پہنچتی تھی، اور بھی دوسرے طریقے سے گھاٹے والے سودے کیا کرتے تھے اور لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا کام یہ تھا کہ راستوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور راستوں میں بیٹھ کر جو لوگ آتے شہر کے اندر داخل ہوتے اور ان کے شہر کے اندر آنا چاہتے، ان سے ناجائز ٹیکس وصول کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے ملنے سے منع کرتے تھے تاکہ ایمان لے کے نہ آ جائے۔ تو قرآن کریم کے اندر ان دونوں برائیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان کو کس طرح سمجھایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو شرک سے بھی منع کیا، اور ان دونوں خراب کاموں میں جو مبتلا تھے ان سے بھی منع کیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر عذاب آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب یہ آیا کہ ایک مرتبہ سخت گرمی پڑی، اور یہ گرمی اتنی شدید پڑی کہ یہ تہخانوں کے اندر جانے پر مجبور ہو گئے، لیکن وہاں بھی گرمی لگی، تو وہاں سے نکل کر یہ جنگل کی طرف بھاگے۔ تو پھر وہاں پر ایک بادل آیا جو کہ سایہ کیا ہوا تھا ان کا، وہ سمجھے کہ ہمارا کوئی سایہ کرنے والا بادل آئے، وہاں جمع ہو گئے، وہاں سے آگ برسی اور نیچے سے زلزلہ بھی آیا،
اور یہ سارے کے سارے اپنے گھروں کے اندر یا اپنی اس جگہ پر جہاں پہ یہ کھڑے ہوئے تھے اوندھے منہ گر گئے، اور جیسے کہ تھے ویسے کے ویسے ہی رہ گئے۔ اللہ بچائے۔ تو ان قرآن کریم کی آیات میں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ فأوفوا الکیل والمیزان، تم ناپ تول میں پوری بات کیا کرو، پورا کام کیا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کا ان چیزوں میں نقصان مت کیا کرو، یعنی لوگوں کا چیزوں کے اندر نقصان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی کوئی چیز چرا لی، کوئی چیز کم کر دی، تو ایسا کام مت کیا کرو جس کو قطر بیونت کہا جاتا ہے۔ تو ایسا کام مت کیا کرو، مطلب کہیں گئے اور وہاں جا کر کوئی معاملہ پیش آ گیا تو اس معاملے کے اندر کوئی ایسا کام کر دیا کہ اس کو نقصان ہو گیا دوسرے والے آدمی کو، تو ایسا کام مت کیا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور روئے زمین میں بعد اس کے کہ درستگی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلایا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یعنی جب زمین کے اندر صلاح ہو گئی، یعنی اللہ کا نبی آ گیا، اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دے دی، اور اللہ کے نبی نے دین کی دعوت ہر جگہ پھیلا دی اور ہر جگہ اس بات کو بیان کر دیا، تو اب یہاں پر آ کر ایسا کام مت کرنا کہ جس کی وجہ سے فساد برپا ہو، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ فساد ہی مچاتے تھے، کہ ادھر حضرت شعیب علیہ السلام لوگوں کو دین کے اوپر تیار کرتے، دین کی دعوت دیتے، مسجد لے کے آتے، اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آتے، اور یہ لوگ ان کو خراب کرتے، آنے جانے والے لوگوں کو ان سے ملنے سے روکتے۔ جیسا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہی کام کرتے ہیں، علماء سے ملنے نہیں دیتے، اور علماء کو اتنا تنگ کرتے ہیں علماء ایک جگہ پر پابند ہو کر اور مقید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں پھیل نہیں سکتے، کہیں بیان کے لیے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر جائیں گے تو یہ ان کو تنگ کریں گے، ان کے اندر فساد مچائیں گے۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اے بھائیوں، کہ جب زمین کے اندر درستگی کر دی گئی ہے اور اس کے اندر اصلاح کر دی گئی ہے، نبی آ گیا ہے، نبی نے پیغام پہنچا دیا ہے، اور نبی نے سارا کام کر دیا ہے اور کر رہا ہے، زندہ ہے اور اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تو پھر اب یہاں پہ فساد مت مچاؤ زمین کے اندر، اور یہی تمہارے لیے نافع ہے اگر تم اس کی تصدیق کرتے ہو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے بن جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ فرمایا کہ آگے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی تلاش کرو۔ یہ معنی ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ، توعدون کے معنی دھمکانا، وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کے معنی اللہ کے راستے سے روکنا۔ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکنا۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا کے معنی ہے کہ کجی کی تلاش کرنا اور الٹا کام کرنے کی تلاش میں رہنا، ضلالت کی تلاش میں رہنا، یہ معنی ہے وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ،
اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم کم تھے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شروع میں یہ لوگ کم تھے، اعداد و شمار میں کم تھے یا مال و دولت کے اعتبار سے کم تھے، دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یا تو اعداد و شمار میں کم تھے، اور یا یہ کہ اعداد و شمار تو ان کی تھی لیکن ان کے مال میں، ان کے گھروں میں اور ان کے دوسری دنیا کی چیزوں میں کمی تھی۔ تو چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو کہ تم کم تھے لیکن اللہ کا نبی آتا ہے، اللہ کے نبی پیغام کو پہنچاتا ہے، اس کے نبی کے آنے کی برکات دیکھو، نبی کے آنے کی فضیلت دیکھو، نبی کے آنے کی ایک فضا دیکھو کہ اس کی وجہ سے تم زیادہ ہو جاتے ہو، اعداد و شمار میں بھی زیادہ ہو جاتے ہو، مال بھی تمہارا بڑھ جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور خیال کرو کہ کیا انجام ہوا مفسد لوگوں کا، یعنی تم سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام آئے ان کے ساتھ ان کی قوموں نے جو برا کیا، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ، تو ان حضرات انبیاء کے ساتھ جن لوگوں نے برا کام کیا ان کا انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ ان کا انجام انتہائی خراب ہوا، اور تم اس انجام کو دیکھو، اس انجام کو یاد کرو۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے جب کسی کو ڈرایا جاتا ہے، ارے تم نے فلانے کا انجام نہیں دیکھا، تم نے فلانے آدمی کا انجام نہیں دیکھا کہ کیا انجام ہوا اس کا، تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا کرتا تھا، ان کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا تھا، تو کیا انجام ہوا اس کا؟ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ مطلب ہے اس کا وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ فرمایا کہ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اگر تم میں سے بعض لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے ایمان لے آئے ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان نہیں لائے، تو ٹھیک ہے، ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سارے فیصلے کرنے والوں میں، سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم میرے اوپر میری بات کو یقین سے نہیں جانتے، میری بات کو جھٹلاتے ہو اور میری بات کو تم نہیں مانتے ہو، تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں تم میں سے جو میری بات کے اوپر یعنی اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، تو ان کو مت روکو اور ان کو مت ستاؤ اور ان کے راستے مت روکو، اور تم اپنی جگہ رکے رہو۔ پتہ چل جائے گا کچھ دنوں کے بعد کہ نبی کو تنگ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جو حضرات انبیاء علیہم السلام کو تنگ کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اس سے پہلے جو لوگ آئے اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو تنگ کیا، پریشان کیا، ان کا کیا انجام ہوا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، ان کے محلات تمہارے سامنے ہیں، ان کی جگہیں تمہارے سامنے ہیں، ان کا کیا انجام ہوا۔ اب تم اگر ڈرتے ہو تو ڈر جاؤ، نہیں ڈرتے ہو تو رہو اپنی جگہ پر، اپنا کام کرو، لیکن ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں اور ایمان سے جڑ رہے ہیں اور ایمان کی دعوت کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ان کو مت ستانا۔ تو فرمایا کہ اچھا، اس کے جواب میں ان لوگوں نے کیا کہا؟ آگے قرآن کریم میں یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔
فرمایا کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ تو کہنے لگے سردار وہ لوگ اس قوم کے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو سردار تھے، وہ لوگ کہنے لگے، ایک تو تکبر تھا ان کے اندر، تو وہ تکبر سے کہنے لگے اپنی قوم سے کہ تم اب حضرت شعیب علیہ السلام کو نکال دو، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو نکال دیں گے، اے شعیب علیہ السلام ہم تم کو نکال دیں گے، ضرور بضرور یہاں سے نکال دیں گے، اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لے کر آئے ان کو بھی تمہارے ساتھ نکال دیں گے اپنی بستی سے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے ملک و ملت میں رہو اور اپنے دیش میں رہو تو لتعودن فی ملتنا، ہماری ملت کے اندر واپس آ جاؤ، یعنی جیسے ہم بتوں کو پوجتے ہیں، جیسے شرک کرتے ہیں، جیسے لوگوں کو لوٹتے ہیں، ناجائز ٹیکس لیتے ہیں، ناجائز طور پر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ایسا ہی کام ہمیں کرتے رہنے دو، اور جو لوگ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں ان کو بھی کرتے رہنے دو، کوئی تبلیغ مت کرو اور ہمارے ساتھ رہو۔ پھر یہ فرمایا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ گو اس کو مکروہ ہی سمجھیں اور اس کو برا سمجھیں پھر بھی آ جائیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، ہم کو تو اللہ تعالیٰ پر، اگر ہم ایسا کریں گے ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے، اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بڑی سی بڑی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی۔ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس برائی سے نجات دے دی اور ہم کو نیک بنا دیا، متقی بنا دیا، پرہیزگار بنا دیا، عقل والا بنا دیا اور اچھے اور برے کی تمیز کرنے والا بنا دیا، تو ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم تمہارے مذہب میں دوبارہ آ جائیں۔ ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے، اس نے جو مقدر کیا ہے، وہ ہمارا رب ہر چیز کے اوپر محیط ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان کمزور ہے، نامعلوم کس کا دل کیسا ہے اور آگے چل کر کیا اس کے اندر ظاہر ہونے والا ہے، اس لیے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں بار بار کہ کسی کی نیکی اور کسی کے تقوی کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ ہمیشہ ہی ایسا رہے گا، دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ چلتا رہے، اس کے اوپر اس سے نہ پھرے، اور اپنے آپ کو بھی اگر دین کے اوپر چل پڑو تو اپنے اوپر تکبر مت کرنا کہ ہم اس کے اوپر رہیں گے، کیا پتہ حالات تبدیل ہو جائیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آگے جا کے کیا ہو۔ لہذا ہمارے حضرات علماء کو جب کہ حضرت آپ تو بخشے بخشائے ہیں اور آپ کا تو کیا مقام ہے، آپ تو سیدھے جنت میں جائیں گے، تو ہم نے تو اپنے علماء سے اور اپنے فضلاء سے ان باتوں کا ایک ہی جواب سنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ارے بھائی اللہ کو پتہ ہے کہ ہماری نجات کیسے ہوگی، اور ہماری نجات کیسے ممکن ہوگی یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کیا، دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو دین کے اوپر باقی رکھ، مسلمان ہونے پر باقی رکھ، ایمان کے اوپر باقی رکھ، تابعداری میں یا اللہ آپ کی تابعداری میں باقی رکھ، کسی گناہ کے اندر ملوث نہ ہو، یا اللہ اس کی ہمیں توفیق ہمیشہ دیتا رہے، اور ہماری جائز ضروریات کو اور مالی تکالیف کو اور ہر قسم کے مسائل کو آپ حل فرماتے رہیں اور کوئی تکلیف ہم کو نہ آنے دیں۔ تو یہ تو
بات یہ ہے کہ انجام کا کسی کو کچھ پتہ نہیں، انجام کا کسی کو کچھ پتہ نہیں، کچھ نہیں پتہ کہ انجام کیا ہو۔ بسا اوقات انسان بڑا نیک ہوتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا بزرگ تھا، بلعم باعور نام تھا اس کا، کسی وجہ سے کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا، بڑا نیک آدمی تھا، متقی پرہیزگار تھا، لوگ اس کو اپنا پیر سمجھتے تھے، لیکن جب گناہ میں مبتلا ہوا تو ایسا ہوا کہ انجام خراب ہو گیا۔ لہذا انجام کے خراب ہونے سے بچنے کی ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ کچھ نہیں پتا کہ آج ٹوپی پہننے والا، داڑھی رکھنے والا، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے والا، نماز با جماعت پڑھنے والا اور روزے رکھنے والا، نفلی عبادت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب نام لینے والا، انبیاء علیہم السلام کی عقیدت رکھنے والا، نظر تو یہی آتا ہے کہ انجام اس کا بہت اچھا ہوگا، لیکن کچھ پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ بھروسہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص اپنے عمل سے نہیں جائے گا کہ جی میں نے بڑی عبادت کی ہے اور بڑا میں نے قرآن پڑھایا ہے اور بڑی میں نے حدیثیں پڑھائی ہیں اور جناب علی میں نے بڑے تبلیغی سفر کیے ہیں اور میں نے بڑا ہی جناب علی ایک بہت کام کیا ہے دین کا، ایک چینل چلاتا تھا، میں اس کے اندر دین ہی کی باتیں کیا کرتا تھا، بس میری تو بخشش ہو ہی جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ نیکی کا کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھین لے۔ شیطان، ابلیس، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، عبادت نہ کی ہو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ آیا تو ایسا آیا کہ راندہ درگاہ ہوا، مردود ہوا، اور ایسا مردود ہوا کہ آج دنیا کو بہکاتا پھرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے، یعنی پہلے کتنا قریب تھا۔ اس لیے انجام کی فکر کرنی چاہیے، انجام کی فکر کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بڑے اللہ والے ہو گئے ہیں اور بڑے نیک ہو گئے ہیں، بڑا نام ہو گیا ہے، بلکہ یہ فکر کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارا انجام اچھا ہو۔ تو یہی فرمایا یہاں پہ کہ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قوم۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے حق کے موافق، اور آپ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ پہلے یہ کہا کہ ہمیں اللہ ہی کے اوپر بھروسہ ہے، آگے فرمایا وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اچھا، پھر اس کے اوپر سرداروں نے یہ کہا اور کفار نے یہ کہا کہ لوگوں سے یہ کہا جو ایمان والے تھے کہ اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی اتباع کی تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ جیسے کہ آج کل لوگ جو دین سے ہٹانے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، ارے میاں ان کے ساتھ چلے گئے، جماعت میں چلے گئے، اللہ والوں کے ساتھ چلے گئے، اللہ والوں کی کسی خانقاہ میں چلے گئے، کسی کام کے نہیں رہو گے، آج 2-4 پیسے کماتے ہو، کل کو اس کے بھی قابل نہیں رہو گے۔ ارے چھوڑو ان باتوں کو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ارے میاں خودکشی تاجر بھی کر لے گا، ملازمت کرنے والا بھی کر لے گا، سیٹھ بھی کر لے گا، اور دنیا کا ہر آدمی کر لے گا، لیکن مولوی نہیں کرتا خودکشی۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا جس مولوی سے پوچھو کہ حضرت کیا حال ہے، تو مولوی یہی کہے گا کہ نہیں اللہ کا کرم ہے۔
پوچھو کہ کتنی تنخواہ ملتی ہے تو بیچارہ یہی کہے گا 6,000 7,000 10,000 12,000 15,000، اس سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ان کو رجفہ یعنی زلزلے نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یعنی جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی، ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ آگے قرآن کریم یہ کہتا ہے الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، کہ جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی وہ اپنے گھروں میں ایسے ہو گئے جیسے گھروں میں بسے ہی نہ تھے، اور بڑے خسارے میں پڑ گئے۔ فتولی عنہم، تو حضرت شعیب علیہ السلام جس وقت قوم کو عذاب آ گیا تو وہاں سے چلے، منہ موڑ کے چلے ان سے، اور جاتے ہوئے کہنے لگے یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، کہ میں نے تم کو اپنے رب کے پیغامات کو پہنچایا، اور وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور نصیحت بھی کی۔ جیسے کوئی آدمی ڈانٹ ڈپٹ کے طور پہ جب کسی کو سزا مل جائے تو کہتا ہے کہ دیکھو سزا تم کو کیوں ملی، اس لیے ملی کہ میں تم کو ڈراتا تھا کہ دیکھو یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ جیسے باپ یا استاد اپنے شاگردوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو ڈراتا ہے کہ دیکھو بیٹوں نماز نہ چھوڑنا، نماز کی رعایت کرنا، نماز کو ہمیشہ پڑھنا، اور اس کو کبھی قضا نہ کرنا، اس کو کبھی چھوڑنا نہیں، ورنہ نقصان میں رہو گے۔ اور ظاہر ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اور نماز کے اندر قطر بیونت کرتا ہے، کمی کرتا ہے، اس کو نقصان ہی ہوتا ہے، نقصان ہی میں رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، تحقیق میں تم کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو، اللہ کے پیغام کو پہنچا چکا ہوں، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اب دیکھو تم کو عذاب آ گیا۔ اور نصیحت بھی کی فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی کی، تو اب میں تمہارے ایسے لوگوں پر، کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں، یعنی اپنی جان کیوں ہلکان کروں۔ جیسے کوئی طالب علم کو کوئی مار رہا ہے، پٹائی کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ سبق یاد کیوں نہیں کیا یا نافرمانی کیوں کی، تو عام طور پہ بعض لوگ سمجھاتے ہیں ارے میاں حضرت اتنی زیادہ طلبہ کو مارا مت کریں، اپنی جان ہلکان مت کیا کریں، کیونکہ جب ماریں گے پیٹیں گے تو آپ کی جان بھی خرچ ہوگی، چیخیں گے چلائیں گے تو اس سے آپ کو ضعف ہوگا، لہذا ان کے لیے دعا کریں، ان کو سمجھائیں۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی تکلیف پہنچاتا اور حضرت کو غصہ آتا تو فوراً ہی بدلہ اور فوراً ہی اس کو سزا نہیں دیتے تھے، کچھ دیر کے بعد اس کو سزا دیتے تھے اور اس کو سناتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں؟ کہنے لگے خطرہ اس کا ہے کہ جب میں اس وقت سزا دے دوں جس وقت کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو یقیناً زیادہ دوں گا اور اپنی جان ہلکان کروں گا، لہذا میں ٹھہر جاتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ کام بھی ہر آدمی نہیں کرتا، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ دیا ہے، دل دیا ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، وہی لوگ کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے لوگ ادھر غصہ آیا اور ادھر اس غصے کو نکالا، نہ زیادتی کی پرواہ کی، نہ کلام کی پرواہ کی کہ ہم کیا نکال رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو حضرت شعیب علیہ السلام نے خوب سمجھایا، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا اور وہ دین کے اوپر نہیں آئے تو ان کے اوپر عذاب آیا، اور عذاب بھی ایسا خطرناک آیا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، ایسا ہو گئے جیسے کہ بسے ہی نہ تھے اور جیسے کہ وہاں پہ رہتے ہی نہ تھے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہمیشہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور ایسے کام نہیں کرنی چاہیے کہ جن کی بنا پر عذاب آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے